تو اس میں اگر ڈونرز کا آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو سووں سے نہیں ہزاروں سے یہ بچے نکال سکتے. ایک دو آپ کو اسکل کے ڈیولپمنٹ کا ایگزامپلس دوں گا میں. فیض عام کے ذریعے عوام کی بے پناہ خدمات انجام دی گئی ہیں. آج فیض عام کے 40 سال پورے ہونے پر انہیں ذوالفقار حسین صاحب مرحوم اور فیض عام سے تعلق رکھنے والے تمام مرحومین کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. کے لیے اپنی ہر چیز لگا دیے ہیں. ایسا کرنے والے بہت کم لوگ آپ کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور عمر دے. تھینک یو. سر اسٹیج پہ آئیے. آپ سبھی حاضرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس میں خاص منشن السلام علیکم. آج کے اس 40 سالہ جشن فیض عام ٹرسٹ نے جو منعقد ہوا ہے یہاں پر، میں آپ سب لوگوں کا استقبال کرتا ہوں. یہاں پر ہماری چیئرپرسن صاحبہ فروخ پروین جمال ہیں اور دوسرے ٹرسٹی سیکریٹری جناب عبدالحسین صاحب ہیں اور ایک ٹرسٹی ہیں فرحت یاسمین اور ایک ٹرسٹی ہے ڈاکٹر مخدوم محی الدین. ہم سب بہت خوش ہیں آج کے اللہ تعالیٰ نے یہ دن نصیب کیا ہے اور اس پہ ہم خراج پیش کرنا چاہتے ہیں اس فاؤنڈر، اس عظیم شخصیت کو جس نے یہ ٹرسٹ شروع کیا اس سوچ کے ساتھ کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ پوری طریقے سے ادا ہو جائے، اللہ قبول کرے. کیونکہ سب تو اپنے لیے جیتے ہی ہیں لیکن دوسروں کے لیے جینا بھی بہت بڑی عبادت ہے. اس کام کو دیکھتے، اس نظریے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ٹرسٹ قائم کیا آج سے 40 سال پہلے. اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم تعلیم مہیا کریں. ہمارے جتنے بھی پسماندگان ہیں، جو بچھڑے ہوئے طبقات ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کو تعلیم دی جائے. کیونکہ وہی ایک ایسا ہتھیار ہے تعلیم جس کے ذریعے سے ہم نہ صرف اپنے گھر والوں کی، اپنے شہر کی، بلکہ اپنے ملک کی ترقی میں ہم حصہ لے سکتے ہیں. الحمدللہ فیض عام ٹرسٹ نے حیدرآباد اور اورنگ آباد میں کئی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. اورنگ آباد میں ایک 20 بیڈڈ کا ہاسپٹل انہوں نے شروع کیا تھا اور ایک ایسے علاقے میں شروع کیا تھا جہاں پر کوئی ذرائع نہیں تھے. وہاں پر انہوں نے شروع کیا اور ماشاءاللہ سے کئی لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے حیدرآباد میں بھی تعلیم پر ہم نے بھروسہ کیا، تعلیم پر ہم نے اس کا سہارا لیا اور یہاں پر ہم نے کئی ایک ڈاکٹرز، انجینئرز کو ہم نے یہاں پر بنایا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینج آف مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہر ایک کے پاس کہ وہ کس طریقے سے کچھ بن کر، کچھ کام کر کے، کچھ محنت کر کے کچھ اپنا مقام پیدا کریں تاکہ ہم اس قوم کو آگے بڑھا سکیں. مسلمانوں میں خاص طور سے یہ چیز کی کمی ہے. تو میرا بھی میسیج یہی ہے لوگوں کے، اور جو بھی اس کے ذریعے سے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کہ وہ تعلیم کو نمایاں کریں، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں
اور اس کے ذریعے سے پسماندگی جو ہم پہ ہے اس کو دور کریں. شکریہ. سر یہ فیضام ٹرسٹ یہاں پر کس علاقے میں موجود ہے؟ اگر اس سے کوئی ہیلپ ہونا ہے یہ جو ہے اس کا آفس بشیر باغ بابو خاں اسٹریٹ میں موجود ہے, 511 فلیٹ نمبر پہ, وہاں پر موجود ہے. میں کاغذی پورہ کے ہاسپٹل کے بارے میں بولنا چاہوں گی کہ وہاں پر ہم لوگ ایک 15 کلومیٹر اورنگ آباد سے دور ایک گاؤں ہے, وہاں پر ایک دواخانہ بنایا ہے, 30 بیڈڈ ہاسپٹل ہے وہ, اور وہ وہاں کے 82 ولیجز کو کور کرتا ہے, اور وہاں کے لوگوں کے لیے میڈیسنز اور روز جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو اس کو ایڈریس کرتا ہے. اور وہاں کی ہم نے فیس رکھی ہے 30 روپے, جس میں ہم 5 دن کی ان کو دوائیاں دیتے ہیں, اور یہ ڈے کیئر سینٹر ہے. دو اٹ از اے 30 بیڈڈ ہاسپٹل, مگر پھر بھی وہاں پر ہم صرف ڈے کلینک چلا سکتے ہیں کیونکہ اور اس میں ہمارے کو فنڈس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اور اس میں اپیل کروں گی لوگوں سے کہ وہ آگے آئیں اور اس ہاسپٹل کے لیے کچھ مدد فرمائیں. تھینک یو. ٹرسٹی ہمارے ڈاکٹر مخدوم محی الدین صاحب میڈیکل کے اور کام کر رہے ہیں, ان سے کیونکہ میم جو آپ بولے ٹرسٹی آگے ہے, وہ ٹرسٹی کچھ آگے آنے کے لیے کچھ اس کے ڈیٹیلس رہیں گے آپ کو آپ تک پہنچنے کے لیے؟ ہمارے ویب سائٹ پہ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں, آپ اس پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں آن لائن جا کے. آپ کی ویب سائٹ کا نام faizeam.org. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیض عام ٹرسٹ کی جس وقت بنیاد اورنگ آباد میں رکھی گئی, اس وقت سے میں ذوالفقار حسین صاحب سے ساتھ رہا, اور وہ حادثہ جو 1982 میں سٹی چوک میں واقع ہوا تھا جس کا ذکر کیا گیا, جس کے بعد انہوں نے فیض عام ٹرسٹ کی بنیاد رکھی, اس دور سے لے کر اب تک میں اورنگ آباد میں 20 سال رہا ہوں. یہاں آنے کے بعد بھی اس سے وابستہ ہوں. میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میری زندگی میں, میری شخصیت میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ سب ذوالفقار حسین صاحب کا عطیہ ہے. وہ جو جذبہ رکھتے تھے قوم کے لیے, ملت کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے, اسی لیے انہوں نے فیض عام ٹرسٹ قائم کیا تھا, اور آج اس کے 40 سال مکمل ہو رہے ہیں. اورنگ آباد میں بھی ہم نے ساتھ دیا جب معمولی دواخانہ کھولا گیا تھا خلد آباد میں, اس وقت سے لے کر اب تک آج جو کام انجام دیے جا رہے ہیں یہ ایک فعال دیکھ ہے قوم, ملت, ملک اور ملک کے رہنے والے باشندوں کے لیے, بلا مذہب بلا رنگ و نسل کے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے. اور خدا کا یہ بھی بہت بڑا فضل ہے کہ وہ عام طور پر کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اس کو تکمیل کو پہنچانے تک معاملات ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ذوالفقار حسین صاحب نے اورنگ آباد میں فیض عام ٹرسٹ کی بنیاد رکھ کر جو کام شروع کیا تھا اس کے ساتھ لوگ جڑتے جا رہے ہیں, کامیابی کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے. اور جو ہے اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ شعور بیدار ہو گیا ہے, تعلیم عام ہو رہی ہے, جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کی تکمیل بھی ہو رہی ہے. جو معمولی چراغ جو جلایا گیا تھا اورنگ آباد میں ذوالفقار حسین صاحب نے, اس چراغ کی روشنی آج حیدرآباد میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ دکن کے پورے علاقے کو اپنی روشنی سے منور کر دے گا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اورنگ آباد میں نے کہا تھا ذوالفقار صاحب سے, کوئی کیپٹل سٹی نہیں ہے, کوئی بھی تحریک کیپٹل سٹی سے ہو, صدر مقام سے ہو تو وہ ترقی کرتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ کام تو شروع کر دیں گے, لیکن ان کا وہ کام جو معمولی ایک بیج کی طرح آج درخت بن گیا ہے جو پھل پھول دے رہا ہے, حیدرآباد کی سرزمین میں یہ کام پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے, جس کے لیے میں افتخار حسین صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. میں عملی طور پر دیکھ چکا ہوں کہ جو بھی کام شفافیت کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ ہوتا ہے,
اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ 40 سال گزرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شفافیت، خدا پرستی اور نیک نفسی ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارہ اپنے 40 سال کا جشن منا رہا ہے۔ حیدرآباد کے تمام باشندوں کی طرف سے فیض عام ٹرسٹ کے چلانے والے، اس کے کارپردازان، اور سب سے اہم چیز کہ ذوالفقار حسین صاحب جس طرح شفاف زندگی گزار چکے، اسی طرح افتخار حسین صاحب بھی بے لاگ خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کرے اور ہم تمام شہریوں کو یہ جذبہ دے کہ ہم ملک و قوم اور مذہب و ملت کے فرق کے بغیر دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی کارنامہ فیض عام کو تا حیات زندہ رکھنے کا ثبوت بنے گا، اور اس میں کیونکہ نیک نفسی ہے، خدا پرستی ہے، اس لیے یہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ مجھے فخر ہوتا ہے کہ طویل عرصے سے فیض عام ٹرسٹ سے وابستہ ہونے کا مجھے فخر حاصل ہے، اور اب بھی میں یہ فخر کرتا ہوں کہ زندگی میں نے کوئی کام اگر اچھا کیا ہے تو میں فیض عام سے وابستہ ہوں۔ یہی میرے لیے زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے، اور میں تمام فیض عام کے پروگرام دیکھنے والے، شریک ہونے والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ دامے درمے سخن قدمے آپ اس کی مدد کریں، کیونکہ یہ قوم، ملت اور خاص طور پر ملک کا ایسا اثاثہ ہے جس میں شفافیت برقرار ہے، اور یہ برقرار رکھنے کے لیے ہر شہری کا تعاون ضروری ہے۔ شکریہ، بے حد شکریہ۔